أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز دوستو اور عزیز ساتھیو، آج بتاریخ 17 فروری جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج جس عنوان کے تحت بات کرنے کا ارادہ ہے اس میں 2 پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ قرآن کریم کی آیت اسی عنوان کے تحت میں نے پڑھی. 2 آیتیں. پہلی یہ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور دوسری حدیث جو دوسرا عنوان اور دوسرا پہلو بیان کرے گی: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ 2 پہلو ہیں، ایک ہی کڑی کے 2 پہلو ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلی آیتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو اس حدیث پر خود بخود عمل ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی پہلی 2 آیتیں جو ہمارے سامنے ایک پیغام دے رہی ہے، ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہے اور ایک بات بتا رہی ہے، ایک پیغام ہمیں دینا چاہتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، شیطانی راہوں کو چھوڑ دیجئے، شیطانی راستوں کو چھوڑ دیجئے، راہ مستقیم اپنا لیجئے. ان راہوں پر چلیے جن پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے چلنے کا. ان راہوں پر چلیے جن پر چلنے کا محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے. ان راستوں کو اپنا لیجئے جن راستوں کو اپنانے کا اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم جاری کیا ہے، چلنے کا فرمان جاری کیا ہے. ان راستوں پر چلیے جن راستوں پر محمد الرسول اللہ خود چلے ہیں. ان راستوں پر چلیے جن پر ابو بکر صدیق چلے ہیں. ان راستوں پر چلیے جن پر حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت چلی ہے. گویا کہ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. اور دوسری آیت جو اسی عنوان کے تحت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، مومنین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مومنوں، اے مومنین کی پوری جماعت والے لوگوں، ایک گروہ مومنین
آپ لوگوں کو خطاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے. کوئی پیغام آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے پاس سے آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنین کے گروہ، اے اہل ایمان، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. کیا پیغام ہے؟ کہ ایمان میں ادھورا داخل نہیں ہونا، پورے کے پورے داخل ہونا ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک. گویا کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے اے مومنین، اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، گویا کہ تمہارا سونا بھی ایمان کی حالت میں ہو، تمہارا اٹھنا بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، تمہارا چلنا بھی ایمان کا شیوا بن جائے، تمہارا دیکھنا بھی ایمان کا طرز عمل بن جائے، تمہارا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا خلوت اور جلوت ہر عمل تمہارا ایمان کا تقاضا پورا کرتا ہو، اور تم ہر عمل میں مومنین نظر آنے والے ہو جاؤ. گویا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. یہ دوسری آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے، اور پھر اس سے آگے پیغام پہنچایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پہلی یہ بات سمجھائی گئی کہ مومنین آپ اپنے آپ کو پورے کے پورے ایمان میں داخل کر لیجئے، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہوئیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، صدقہ دیا کافی ہے، حج کیا کافی ہے، زکوٰۃ ادا کی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے. اس کے آگے بھی ایمان کے تقاضے ہیں، اس کے آگے بھی ایمان کے کچھ تقاضے باقی رہ جاتے ہیں. آپ کی عادت بھی درست ہونی چاہیے، آپ کا تجارت میں ہاتھ بھی درست ہونا چاہیے، آپ تجارت میں جھوٹ نہ بولتے ہو یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، آپ صداقت امانت دیانت اور صدق کے ساتھ تجارت کرتے ہو یہ بھی ضروری ہے، حرام کمائی سے بچتے ہو یہ بھی ضروری ہے، حرام پیسے سے بچتے ہو یہ بھی ضروری ہے، آپ کی اولاد کی آپ تربیت کرتے ہو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، آپ چوری اور ڈکیتی سے بچے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ گفتگو کرے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، آپ کا پڑوسی بیمار ہے تکلیف میں ہے اذیت میں جوجھ رہا ہے تکلیف میں کڑ رہا ہے، اور اس موقع پر اگر آپ اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہو، آپ مومن نہیں ہو، آپ کے اندر ایمان کامل نہیں ہے، اس وقت آپ کا کامل ایمان تصور کیا جائے گا جس وقت میں آپ کا پڑوسی تکلیفوں میں مبتلا ہے تکلیف میں جوجھ رہا ہے اور آپ اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. یہ ایمان کی غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے. ایمان ناقص چیز کو ایمان نہیں کہتے. ایمان یہ نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے زکوٰۃ ادا کرے حج کر لے اور صدقہ دے لے بس ایمان کے تقاضے مکمل ہو گئے. ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. نماز کے ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہیں، روزوں کے ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہیں، حج کے ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہیں، صدقہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہیں. ہماری عادت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، تہذیب و تمدن بھی درست ہو، بولنے چالنے کا انداز اور ڈھنگ بھی درست ہو، یہ چیز ہے ایمان. گویا کہ سمجھایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جو چیزیں گنوائی گئی، یہ جو تمام کی تمام چیزیں شمار کرائی گئی ہے، ان تمام کی تمام خوبیوں کو اپنے اندر اپنانا ہے. آپ جب بھی گفتگو کریں صداقت کے ساتھ گفتگو کریں، لیاقت کے ساتھ گفتگو کریں، تہذیب و تمدن کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں، اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کریں، اپنے چھوٹوں پر دست شفقت رکھتے ہوئے گفتگو کریں، اپنے والدین کا احترام بھی کرے، اپنے بھائیوں کا اکرام بھی کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی کرے، اپنے اہل خانہ کے حقوق کا خیال بھی کرے، اپنی بیٹی کو وراثت کا حصہ دے
یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو حصے سے محروم رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنی بیٹی کے چور شامل شمار کیے جائیں گے، اپنی بیٹی کے ڈکیت شامل کیے جائیں گے، اس کا حق غصب کرنے والے شامل کیے جائیں گے۔ جب کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز وراثت کے متعلق بھی تفصیل گفتگو ہوگی، لیکن یاد رکھیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹے ہیں، ان تمام کو بالترتیب جو شریعت اسلامیہ نے قانون متعین کیا ہے اس قانون کے مطابق اپنے بیٹوں کو بھی حصہ دے، اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دے، اپنی بہن کو بھی جاگیر کا شریک بنائے، اس لیے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو جائیداد باقی ہے، جتنی بھی وراثت باقی ہے، آپ اس پر سانپ بن کر کے بیٹھ جائے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس سے محروم کر دے۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اگر وراثت میں تھوڑا سا ہی حصہ باقی ہو تو پھر بہن کو کیا دیں گے؟ قرآن کہتا ہے مما قل منہ او کثر، وہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، جب متعین کر دیا تو اب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارا اگر 50 گز کا مکان ہے اور تم اس صورت میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس سے محروم کر دیں گے، نہیں، یہ قانون اسلام نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو دیں، تو یہ اسلام ہے۔ اس ایمان میں داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہا کہ صرف فرائض کو اپنے اندر اپنا لیجئے مومن کہلاؤ گے، نہیں، کہا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تب مومن کہلاؤ گے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس سے آگے دوسرا پیغام بھی دیا کہ تمہیں شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر بھی نہیں چلنا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ شیطان کی بتائی ہوئی راہوں پر تمہیں نہیں چلنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان نے جو راستے اپنائے ہیں، جو راستے بنائے ہیں، گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ وہ راستے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وہ راستے جو ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ راستے جو بے حیائی کے دروازوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ راستے جو حیا کا دامن چاک کر دیتے ہیں، وہ راستے جو اسلام سے نکالنے والے راستے ہیں، وہ راستے جو اسلام کی دھجیاں اڑانے والے راستے ہیں، ان راستوں سے بھی تمہیں بچنا ہے۔ یاد رکھیے ظلمت اور تاریکی کا دور آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا، اور فتنے ابھارے جائیں گے، اور شیاطین اور اس کے ملوثین لوگ چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیں گے، اور ایک وہ دور آئے گا جب چاروں طرف سے تمہیں فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اس دور میں بھی تمہیں شیطانی راہوں سے بچنا ہے، اس دور میں بھی تمہیں شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اس دور میں بھی تمہیں شیطانی راستوں سے، شیطانی چنگلوں سے بچانا ہے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، آج فروری کی 17 تاریخ ہے۔ گزشتہ 3 دنوں پہلے ایک دن، تاریخی دن، عیسائیت کی زندگی میں بڑا تاریخی دن شمار کیا جاتا ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اگر اس کے حقائق کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بے حیائی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ دراصل اس کا تاریخی پہلو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے عیسائیت کی تہذیب کے مطابق، عیسائیت کے طریقے کے مطابق، یہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے یہ ایک عیسائی پادری گزرا ہے، عیسائی پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور ایک راہبہ تھی جس سے ان کا تعلق قائم تھا۔ اور عیسائیت کے قانون کے مطابق پادری اور راہبہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو پادری تھا، عیسائی پادری ویلنٹائن، اور ایک راہبہ، ایک روز اس پادری نے راہبہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 فروری کا دن بڑا مبارک دن شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس روز کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کر لے تو وہ گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اسے گناہ شمار نہیں کیا جاتا۔
تو بہرحال 14 فروری کے دن اس ویلنٹائن نے اس راہبہ سے زنا کیا، اس سے ملاقات کی خلوت میں، اور پھر اس کے بعد میں جب عیسائیوں کی میجورٹی کو اس چیز کا علم ہوا، ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ اس عیسائی پادری نے اور اس راہبہ نے آپس میں ملاقات کی ہے، زنا کیا ہے، تو ان دونوں کو ختم کر دیا، ان دونوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس دن کو لوگوں نے ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے شہید محبت کا نام دیا کہ محبت کی بنا پر وہ دونوں شہید ہوئے۔ اور پھر عیسائیت کی تہذیب نے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا دن شمار کیا ہے، یعنی اس ویلنٹائن کی شہید محبت کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور افسوس، صد افسوس، ہمیں اس چیز پر تو غم اور افسوس نہیں ہے، لیکن بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ بہرحال وہ عیسائیت حقائق عیسائیت نہیں بلکہ مکار لوگ جو اس دن کو اپناتے ہیں، ان لوگوں نے اپنایا تو سو اپنایا، لیکن غم اور افسوس اس چیز کا ہے کہ مسلمان بھی اس میں ملوث ہوئے ہیں، مسلمانوں نے بھی یہ دن منانا شروع کر دیا، مسلمانوں نے بھی وہ راہ جس راستے سے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جس راستے سے قرآن کریم یوں روک رہا ہے، فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس راستے پر مسلمانوں نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ یہ دن اب خود آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی زانی ہو، زنا کرتا ہو، اور اس آدمی کو قتل کر دیا جائے زنا کے جرم میں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اسے شہید محبت کا نام دے کر کے اس دن کا جشن منایا جائے؟ یہ کوئی حیا کا تقاضا ہے یا بے حیائی کے دروازے کھولتا ہے؟ یہ دروازے بے حیائی کے کھولے جا رہے ہیں یا حیا کے کھولے جا رہے ہیں؟ بھئی بے حیائی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں نا۔ تو بہرحال یہ دن منایا جاتا ہے باضابطہ طور پر، ویلنٹائن ڈے کا دن، اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، اور باضابطہ طور پر پھر اگر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو بڑی بے حیائی ہے، زناکاریاں اس دن ہوتی ہے، لوگ جا کر کے باقاعدہ طور پر ارادتاً زنا کرتے ہیں اور اس دن کی خوشی کو شمار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پہلی بات تو یہ سمجھائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور دوسری بات سمجھائی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطانی راستوں پر بھی نہیں چلنا ہے، جو شیطانی راہیں ہیں، جو شیطانی راستے ہیں، جو شیطانی حربیں ہیں، ان پر بھی تمہیں نہیں چلنا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یاد رکھیے کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اگر کوئی دشمن انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، مثال کے طور پر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فلاں انسان ہمارا جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، ہر اعتبار سے ہمارے خلاف وہ سازشیں کرتا ہے، تو انسان اس کے بنائے ہوئے راستوں پر چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا، چلنا چھوڑ دے گا اس کی راہ۔ جس راستے میں اس کا گھر بھی پڑتا ہوگا اس راستے سے بچنا شروع کر دے گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، قرآن کریم ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یاد رکھیے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، تمہارے خلاف چالیں چلتا ہے، تمہارے خلاف بغاوتیں کرتا ہے، تمہیں آپس میں لڑانے کے کام کرتا ہے، تمہیں ان راستوں پر یہ چلانے کی کوشش کرے گا جن راستوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، جن راستوں سے محمد رسول اللہ نے روکا ہے، جن راستوں سے حضرات صحابہ کرام نے پناہ چاہی ہے، یہ اسی راستوں پر تمہیں لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں نہیں جانا ہے، لیکن تمہیں ان راستوں سے بچنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے، اور بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے، بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ یہ تینوں آیتیں ہمارے لیے پیغام دے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، جو اس عنوان کے تحت بات چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو پورے کے پورے ایمان میں داخل کر لیجئے،
اور دوسری بات یہ کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر بھی نہیں چلنا ہے، تو پھر کس کے راستوں پر چلنا ہے؟ اب اس سے آگے شیطان کی دشمنی کو بیان کیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب راستوں پر کس کے چلنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا۔ محبت کس کی رکھنی ہے دل میں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی۔ تو 3 پیغامات ہمیں یہاں سے ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں شیطانی راستوں سے بچنا ہے، خود کو پورے کے پورے ایمان میں داخل کر لینا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی درکار ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر تو ماجرا اس کے برعکس ہے، ہمارا حال تو اس کے برعکس ہے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی اس کے خلاف چلتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہوں کے موقع پر فضول خرچیاں خوب کریں گے، جم کر کے کریں گے، خوب جہیز وغیرہ کا معاملہ کریں گے، خوب جو ہے گارڈن باقاعدہ سجایا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ناچ گانے ڈی جے وغیرہ بجائے جائیں گے، اور انتہا یہ کہ یہ کام مسلمان کر رہے ہیں، غیروں سے زیادہ مسلمان کر رہے ہیں۔ دور سے دلہے کو گھوڑی پر بٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں، اور ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بے حیا بے غیرت لوگ اس کے پیچھے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، کرنا چاہیے۔ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ ارے شادی کے دن تو بھنگی کو بھی راضی کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں، بالکل نچلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی راضی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان کم عقل لوگوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، اتنا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کو راضی کر رہے ہیں، لیکن کوئی تو ہے جسے ناراض کر رہے ہیں، کوئی تو ہے جسے ہم ناراض کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پورے اہل خانہ کو راضی کر لیا، ہم نے ان لوگوں کو بھی راضی کر لیا جن کو خاص خاص موقعوں پر ہم دعوت دیتے ہیں۔ ارے سب سے گئی گزری بات یہ کہ ہم نے ان کو بھی راضی کر لیا جو برتن دھونے کے لیے ہم نے بلائے ہوئے ہیں، ان کو بھی راضی کر دیا جو قالین صاف کرنے کے لیے بلائے ہوئے ہیں، ان کو بھی راضی کر لیا جو ہمارے دوسرے موقعوں پر ہمارے یہاں آنا اور ہم ان کے یہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے بعض اوقات۔ حالانکہ اسلامی غیرت یہ نہیں ہے، ہم سب کے یہاں آ جا سکتے ہیں، لیکن سب کو راضی کر۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، کیا ہم نے اس موقع پر اللہ اس کے رسول کو راضی کیا؟ کیا یہی ایمان کی غیرت ہے؟ کیا ایمان یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم خوب فضول خرچیاں کرو، پیسے خوب اڑاؤ، ادھر سے ادھر خوب فضول خرچیاں کرو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دو، اللہ رب العزت کو ناراض کر دو؟ یاد رکھیے ایسی شادیوں پر لعنتیں برستی، اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب اور قہر ٹوٹتا ہے ایسی شادیوں پر۔ آپ کا جن سے جتنا قریبی تعلق ہوگا آپ ان کو راضی کریں گے۔ یاد رکھیے اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو یہ بھول جائیے کہ آپ کے اندر عشق رسول ہے، یہ بھول جائیے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ گستاخ رسول ہیں۔ زبان کا نام یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے اقرار کر دیا کہ میں عاشق رسول ہوں تو میرے اندر عشق رسول ہے۔ اس چیز کا نام عشق نہیں ہے پیارو۔ عشق اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے دل میں بھی محمد رسول اللہ کی محبت ہو، عمل میں بھی محمد رسول اللہ کی محبت ہو، کردار میں بھی محمد رسول اللہ کی محبت ہو، پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن آقا مدنی راضی ہونے چاہیے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام محبت ہے۔ دنیا بھاڑ میں چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، اس چیز کا نام عشق محمد رسول اللہ ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے
اور تم دوسرے موقعوں پر تو سب کو راضی کرتے پھرو اور محمد رسول اللہ کو ناراض کرتے ہو، تو میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ تم گستاخ رسول ہو۔ پھر یہ کہنا بند کر دو کہ عشق رسول ہمارے اندر ہے۔ فضول خرچیاں، بلا وجہ کی زبان درازیاں، یا تو اقرار کرو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے دعوے دار تو بنے پھرتے ہیں لیکن عشق ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ یہ کڑوے حقائق ہے، کڑوے حقائق۔ کئی شادیوں میں جا چکا ہوں، گزشتہ دنوں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، خوب ڈی جے وغیرہ بجائے جا رہے تھے اور اچھے طریقے سے اچھے خاصے اخراجات کیے ہوئے تھے شادی کے موقع، اور انتہا دیکھیے جب مہر رکھنے کا وقت آیا تو پوچھا گیا کہ مہر کتنی رکھی جائے، تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3100 روپے رکھ دیجیے۔ اس دور میں جو لاکھوں شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3100 روپے مہر رکھ دیجیے۔ کیا یہی اسلامی غیرت ہے؟ یہی اسلامی تقاضا ہے؟ اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ شادیوں میں دوسرے موقعوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو بچائیے اور ایمانی معاملات میں اپنے پیسوں کو لگائیے، اپنے پیسوں سے دین کی مضبوطی بنائیے، اپنے پیسے وہاں لگائیے جہاں محمد رسول اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے ولیمے کی اور خوشی کا اظہار فرمایا ہے، آپ اپنے پیسوں سے ولیمہ کیجئے، 40 قسم کے کھانے بنائیے اور سب کو مدعو کیجئے۔ ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے۔ ان پیسوں کو وہاں لگائیے جہاں محمد رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، ان پیسوں کو ایمان کی مضبوطی کے لیے لگائیے، تو پھر آپ کے اندر جو ہے ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت جاگے گی۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی اسلام کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔